بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس أن آتاهم الله فضله وآتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. صاحبان ایمان، برادران عزیز، ایام عزائے حسینی کا آغاز اور ساری دنیا میں شیعیان حیدر کرار اس حیدر کے فرزند حسین ابن علی کے غم میں اپنے آستانوں کو سجا چکا ہے. چاند نمودار ہوا اور غم کی لہر دوڑ چکی. سیاہ پوش ہوئے اور سب عزا کے فرشوں پر امام زمان ارواحنا لہ الفدا کی خدمت میں پرسہ دینے کے لیے آمادہ ہو گئے. اس فرش حسینی کے طفیل نہ جانے ایک شیعہ یا کوئی بھی ہو، صرف شیعہ نہیں، جو بھی فرش حسینی پر آتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے غیر شیعہ، نہ جانے کیا کیا چیزوں کو حاصل کرتا ہے. اس لیے کہ یہ فرش ادا دوسرے معنی میں مکتب حسینی ہے، یہ دانشگاہ حسینی ہے، جہاں سے ہر خشت کا آدمی اس مبارک فرش سے، ان ممبروں کے طفیل سے اپنے ذہنوں کے اندر ایک نئی فکر لے کر جاتا ہے. اسے کہتے ہیں فرش ادا. ظاہراً لفظ اگر دیکھا جائے فرش ادا یعنی ادا کا فرش، مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اس فرش پر صرف غم ہوتا ہے، اور یقیناً ہوتا ہے. ایک زمانے تک ان فرش عزاؤں پر صرف مصائب ہوتے تھے، مرثیہ، مصائب، دوسری باتیں نہیں تھیں. وہ محدود تھا. ہمیشہ یاد رکھیں، اہل البیت کی زیارت اس وقت معنی رکھتی ہے جب معرفت کے ساتھ. اگر معرفت نہیں ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، صرف السلام علیکہ یا ابا عبداللہ رہے گا، کوئی مفہوم نہیں رہے گا اس میں. لیکن جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے انسان کو، یہ سلام کا جواب چاہے کوئی بھی ہو امام اسے عطا کرتا ہے
اور وہ جواب اسے سنائی دیتا ہے، اسے کہتے ہیں معرفت۔ معرفت اس وقت ہوگی جب اہل بیت کی فضیلت بعنوان نمونے عمل بتائی جائے، بعنوان نمونے عمل۔ اہل بیت کی فضیلت میں سے در خیبر کو اکھاڑنا ہے، یہ اہل البیت کی فضیلت ہے۔ اہل بیت کی فضیلت میں جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کو قتل کرنا ہے، یہ علی بن ابی طالب کی فضیلت ہے۔ صفین کے میدان میں جب تلوار چلائے تو لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ علی چلا رہے ہیں یا کوئی اور، لوگ سمجھ رہے تھے علی چلا رہے ہیں، در حقیقت عباس، یہ اہل البیت کی فضیلت ہے۔ یہ جتنے فضائل ہیں، در خیبر کو اکھاڑنا، مرحب کو قتل کرنا، انتر کو قتل کرنا، عمرو بن عبدود کو قتل کرنا، یہ سارے کے سارے فضائل مخصوص ہیں اہل البیت سے، علی ابن ابی طالب سے مخصوص ہیں، حسن ابن علی سے مخصوص ہیں، شہزادی کونین سے مخصوص ہیں، یہ سب مسائل مخصوص ہیں اہل البیت سے، جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے اہل البیت کی، ان کی نمازیں، ان کا رہنے سہنے کا ڈھنگ، کس طریقے سے رہتے تھے، سادی زندگی، سادہ دسترخوان، سادہ فرش، یہ جتنی چیزیں یہ سب اماموں سے ربط ہیں۔ سوکھی روٹی کو کھانا، پانی میں ڈبا کر بھگا کر روٹی کو نرم کرنا، یہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ امیر المومنین کا اگر آپ دور غور کریں گے تو اس دور میں امام سخت روٹی کھایا کرتے تھے۔ امام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، یا امیر المومنین، آپ مجھے اپنی روٹی دیں کھانے کے لیے۔ یعنی امام سے جو روٹی امام کے بارے میں بتائی جاتی ہے، امام کی سخت جو کی روٹی ہوتی تھی جسے گھٹنوں سے امام کبھی توڑا کرتے تھے، اس کو کھایا کرتے تھے نمک کے پانی میں ڈبو کر۔ یہ روٹی ایک سائل مانگ رہا تھا، امام نے فرمایا کہ یہ روٹی تیرے لیے نہیں، یہ روٹی تیرے لیے نہیں۔ حتیٰ دوسری روایت یہ ہے کہ امام نے اس روٹی کو دیا لیکن اس سے کھایا نہیں گیا، وہ روٹی چپ چاپ امام کے پاس رکھ کر چلا گیا امام حسن کے دسترخوان پر۔ باپ کے دسترخوان کو چھوڑا، بیٹے کے دسترخوان پر پہنچا، اور وہاں پر مرغن غذائیں تھیں، اچھی غذا تھی، کھانے کے قابل تھی۔ اس کو کھانے کے بعد امام حسن سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی غذا دو، اس کو میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ امام نے پوچھا کس کے لیے لے کر جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک شخص فلاں جگہ پر ہے، اس کے پاس جو کی روٹی سخت کھایا نہیں جاتا، یہ کھانا لے جا کر اس کو دوں گا۔ امام نے فرمایا جس شخص کے بارے میں تو بیان کر رہا ہے وہ اسی شخص کا دسترخوان ہے۔ یعنی امیر المومنین بعض فضائل اس قسم کے یہ اماموں کے لیے، سخت روٹی کھانا، نمک کے ساتھ کھانا، یہ شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ اتفاقاً شیعوں کے لیے امام نے جو دسترخوان بچھایا تھا، امام کی طرف سے جو دسترخوان بچھا کرتا تھا، وہ دسترخوان پر مرغن غذائیں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ امام جانتا ہے کہ وہ مقام دوسرے لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے مطابق کیا امام کے لیے ضروری تھا کہ کوئی انتظام کرے۔ یہ فضائل، ان فضائل میں ہم دخل نہیں دے سکتے کسی کے، اماموں کے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام علی کی جو در خیبر کی فضیلت ہے وہ ہماری فضیلت ہے، نہیں، امام کی فضیلت ہے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ علی کی ضربت تھی، علی کو فضیلت تھی۔ کب تک؟ عبادت الثقلین، یعنی دو، جنات اور انسانوں کی تمام عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ صرف وہ حکومتی فضائل علی کے لیے تھے، حکومتی فضائل حسن کے لیے تھے، حکومتی فضائل حسین کے لیے تھے۔
یہ ایک چھوٹا سا مقدمہ میں نے بنایا تھا اس 10 دن کے اس عشرے کے لیے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، یہ آیت ام یحسدون الناس ان آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جسے خدا نے اپنے فضل سے بخشا ہے، اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ کیا چیز عطا کیا ہے؟ وَآتَيْنَاهُمْ، ہم نے عطا کیا ہے آل ابراہیم، کس کو؟ ابراہیم کے آل کو، بیٹوں کو، بچوں کو، اولاد کو کیا عطا کیا؟ والکتاب، کتاب عطا کیا یعنی قرآن، قانون کی کتاب، والحکمہ، حکمت یعنی تدبیر۔ قانون کی کتاب کے ساتھ صرف کتاب کافی نہیں ہے، ایکسپرٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے قانون سمجھانے کے لیے۔ قانون جب بنتا ہے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے، حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، یہ آیت، اور ہم نے انہیں ایک عظیم حکومت دی، ملک عظیم۔ اس آیت کے اوپر غور کریں، چند چیزیں پروردگار یہاں بتا رہے ہیں۔ ہم آج ایک رات میں اس کو بات نہیں کریں گے، ہمارے پاس کل سے شروع ہوں گے، یعنی آج سے شروع، لیکن مقدمتاً تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اس سال کا سبجیکٹ کیا ہے ہمارا اس آستانے میں۔ یہ سبجیکٹ کوئی معمولی سبجیکٹ نہیں ہے۔ اس سبجیکٹ یعنی اگر آپ غور کریں گے اس آیت کے اندر، سب سے پہلے اللہ حاسدوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، حسد کرنے والوں کے بارے میں۔ کیا وہ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جسے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا؟ کیا عطا کیا؟ ایک قرآن، کتاب مختلف، توریت، انجیل، زبور، قرآن، اسے کتاب کہتے ہیں۔ والحکمہ، دوسری حکمت، تیسرا ملک عظیم۔ ملک عظیم یعنی بڑی حکومت، کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں۔ مقدمتاً اگر ہم اس کے ڈیپ میں جائیں گے، ڈیپتھ میں جائیں گے جتنا، ہمارے ذہن خراب ہو جائیں گے۔ میں ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ ذہنی لحاظ سے تھوڑا اشکال کرنے لگیں گے۔ اشکال مطلب آبجیکشن دوں گے آپ میرے اوپر یا میرے پوائنٹس کے اوپر۔ یہ آبجیکشنز کوئی برے آبجیکشنز نہیں، اچھی چیز ہے یہ آبجیکشن ہونا، یعنی سوال کرنا یا مقصد جاننا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ امام معصوم سے حدیث ہے، علم ایک گھر کے اندر بناؤ، گھر کے اندر ہے، اور اس تالے کی چابی سوال ہے، یعنی سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ ہمارا مذہب کوئی تکفیری مذہب نہیں ہے، وہابیت کا مذہب نہیں ہے۔ وہابیت میں اور شیعت میں یہ فرق ہے، وہابیت یا دیگر فرقے جتنے بھی اسلام کے فرقے دیکھے جائیں گے، حتیٰ کرسچینٹی کے اندر ہر فرقے کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، ہر فرقے کو۔ وہابیت کہتی ہے سوال نہیں کرو۔ یہ کرائسس میں جو 2011 کے بعد شروع ہوئے سیریا کے اندر، اس کے بعد وہابیت کا جو دور پکڑا تکفیریوں کا، اس میں جو لوگوں کو مارا جاتا تھا، اس میں بعض ایسے بھی گروہ تھے جو سوال کرنے پر مار دیے گئے۔ لیکن شیعت واحد ایسا فرقہ ہے جس کے پاس جوابات موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے ناقص علم کی بنا پر جواب نہ دے سکیں، ریفیر کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا کوئی سوال نہیں ہے دنیا میں جس کا جواب نہ ہو۔ ہر چیز کا سوال، ہر سوال کا جواب اسلام دے رہا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے، اور قرآن کے مفسر ائمہ اطہار کے ذریعے سے۔ ایک حسد، کسی چیز پہ لوگوں کو حسد تھا۔ حسد بہت بری بلا ہے، ایک نیگیٹو، ایک ایسا مرض ہے، یہ ایسی بیماری ہے جس بنا پر انسان جیتے جی ہلاک ہو جاتا ہے، بدن اس کا ہلاک ہو جاتا ہے، اس کا ذہن ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔
وہ بدن کے لحاظ سے اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ حسد ایک ایسی بری بلا ہے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے حسد کن مقابل میں ہے؟ حسد تین چیزوں کے مقابل میں، معنوی اور مادی۔ یہ چیزوں کو یاد رکھیں۔ حسد کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ بھائی اگر ایک شخص کے پاس پیسہ آ گیا، مجھے حسد ہونے لگا، پیسے کے مقابلے، یعنی مادی حسد ہے۔ ایک ہے معنوی، علم کے مقابل میں حسد، ایک شخص کے پاس علم ہے، دوسرا حسد کرنے لگا، یعنی دونوں لحاظ سے یہ نقصان۔ حسد کے مقابل میں ایک اور پروویژن ہے ہمارے پاس، جسے کہتے ہیں غبطہ۔ غبطہ یعنی ایک شخص کے پاس ایک اچھی چیز ہے، حسد نہیں ہو رہا ہے ہمیں، بلکہ غبطہ ہو رہا ہے۔ غبطہ مطلب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار یہ چیز جو تو نے اسے دیا ہے، یہ چیز مجھے بھی دے۔ اس کے پاس ہے، اچھا ہے، لیکن مجھے بھی دے۔ تھوڑی سی محنت اس شے تک پہنچنے کے لیے، اللہ کہتا ہے تھوڑی سی تم محنت کرو، اس تک پہنچانا میرا کام ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز۔ یہاں پر جو حسد ہوا اس آیت کے اندر، ایک کتاب، دو حکمت، تیسرا ملک عظیم۔ کتاب اور حکمت کے مسئلے میں اگر میں دخل دوں تو کافی طولانی بحث ہو۔ پہلی بات تو ہمارے پاس جتنے ایام زیادہ ہوتے ہیں لوگ کم ہو جاتے ہیں، پھر آخری دن زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر زیادہ وقت دیر ہو جاتی ہے۔ اس عالم میں کتاب اور حکمت کے اوپر اگر میں گفتگو میں جاؤں، میرا اصل سبجیکٹ رہ جاتا ہے۔ میرا اصل سبجیکٹ ہے ملک عظیم، یعنی ایک گریٹ گورنمنٹ۔ کیسی گورنمنٹ ہے یہ جسے اللہ بتانا چاہ رہا ہے؟ سب سے پہلے میرا مقصد آپ لوگ سمجھ گئے، وہ گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، جس کی حکومت قیامت تک برقرار ہے۔ ایک ایسی حکومت جو عدالت کی حکومت، ایک ایسی حکومت جس کے اندر کوئی خوف نہیں، کوئی قتل نہیں، کوئی چوری نہیں۔ حتیٰ اس حکومت کے موجودات میں سے ایک موجودہ یہ ہے، یعنی امام زمانہ کی حکومت۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر کوئی شخص چوری کرے گا تو وہ مال گندگی میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی اصلاً چوری کرنے کے قابل کا مال نہیں ہوگا وہ دور میں۔ اسے کہتے ہیں ملک عظیم، ایک ایسی مملکت جسے بہت ساروں نے تمنا کی تھی کہ مجھے یہ حکومت مل جائے، مجھے یہ حکومت مل جائے۔ اس ملک کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو تاریخ کی طرف جائیں، ہسٹری دیکھیں۔ قرآن کتنے ایسے ملکوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، ایسے ریولیوشنز کتنے آئے پہلے تاریخ میں، گورنمنٹس کتنے گزرے، گورنمنٹ کی نوعیت کیا تھی، گورنمنٹ کیا معصوم کی تھی یا غیر معصوم تھی، خدا کیا غیر معصوم کی گورنمنٹ کو کنسیڈر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو کس کی کر رہا ہے، قرآن بتائے۔ اب آئے یہاں سے ہم اپنا سبجیکٹ شروع کر دیں، لیکن آج تھوڑی دیر کے لیے زحمت، کافی رات ہو چکی ہے، کل سے تفصیل سے اس کے اوپر ہم نگاہ ڈالیں۔ دنیا کے اندر آدم کے بعد سے اب تک کتنے سال گزرے؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے سال گزرے آدم سے لے کے اب تک؟ 9000 سال سے زیادہ ہو چکے، 9000 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ آدم سے لے کے اب تک گریٹ گورنمنٹس اگر دیکھا جائے، ملک عظیم، جس کے لیے 6 انقلابات گزرے ہیں دنیا میں، 6 ریولیوشنز، انقلابات۔ 3 انقلابات بنی اسرائیل میں، 3 انقلابات بنی اسماعیل میں۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ بنی اسماعیل کسے کہتے ہیں؟ میں آرام سے اور باقاعدہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا حساب دیکھتے ہوئے میں اس کو سمجھاتے ہوئے چل رہا ہوں، کوئی ذاکری کے نقطوں کے ذریعے سے نہیں، بالکل شفاف، ٹرانسپیرنسی، جس کے اندر ہر چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ نتیجے میں جب ہم پہنچیں گے آخر میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ آنے والی امام کی گورنمنٹ کیسی گورنمنٹ ہے۔
3 گورنمنٹ، 3 ریولیوشن بنی اسرائیل میں ہوئے، 3 ریولیوشن بنی اسماعیل کے، پورے 6 ریولیوشن۔ پہلا ریولیوشن حضرت موسیٰ کا، ذہنوں میں رکھیں، یہ فرسٹ گورنمنٹ، فرسٹ ریولیوشن حضرت موسیٰ کا۔ موسیٰ نبی، انبیاء 1,24,000، رسول 313، بڑے رسول 5، جس میں سے ایک موسیٰ، موسیٰ کی گورنمنٹ۔ دوسری گورنمنٹ بتائیں، معلوم ہے؟ حضرت داؤد، داؤد کی حکومت، داؤد کا ریولیوشن، یہ دوسری گورنمنٹ۔ دوسری گورنمنٹ کا مالک داؤد، اللہ کا نبی، رسول۔ تیسری گورنمنٹ اور تیسرا ریولیوشن جناب سلیمان کا ریولیوشن۔ سلیمان اللہ کا نبی، کنگ، بادشاہ، نبوت اور بادشاہی، یہ تینوں کے اندر، موسیٰ میں بھی، داؤد میں بھی اور سلیمان۔ یوسف کو ہم یہاں پر حساب نہیں کریں، یوسف کی گورنمنٹ ایک الگ گورنمنٹ ہے جس کے الگ خصوصیتیں، ریولیوشن میں ہم حساب نہیں کر سکتے اس کو۔ ایک ہے گورنمنٹ، ایک ہے ریولیوشن۔ ریولیوشن یعنی پرانے کا تختہ پلٹ کر ایک نئی حکومت برسر اقتدار آنا، جیسا موسیٰ کی حکومت آئی، داؤد، سلیمان، یوسف، ریڈی میڈ گورنمنٹ آئی اور ختم ہو گئی۔ اس لیے ہم ان کو 6 انقلابوں میں یوسف کو جگہ نہیں دے سکتے۔ 3 انقلاب بنی اسماعیل کے اولاد سے، ایک اسحاق کی اولاد، ایک اسماعیل کی اولاد۔ پہلا انقلاب رسول اللہ کا انقلاب، پیغمبر اکرم کا انقلاب، 1,24,000 انبیاء، 313 رسول، 5 بڑے رسول، ان 5 کا بھی سردار، اولو العزم کا بھی سردار، سرور انبیاء، سالار انبیاء، سید الانبیاء، سید النبیین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بنی اسماعیل میں سے پہلا انقلاب رسول کا، دوسرا رسول معصوم، دوسرا انقلاب بنی اسماعیل میں سے رسول کے جانشین امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ دوسرا ریولیوشن۔ تیسرا ریولیوشن بنی اسماعیل میں سے امام حسن ابن علی المجتبیٰ کا ریولیوشن، جو امام کے فرزند۔ یہ گریٹ ریولیوشنز ہیں یہ جو تاریخ بشریت، اور اتفاق سے 6 انقلابات کے اوپر اگر آپ نگاہ ڈالیں گے، 6 انقلابات کے لیڈرز سب معصوم۔ موسیٰ معصوم، اس لیے کہ نبی اور امام، داؤد معصوم، نبی امام، سلیمان معصوم، نبی امام، رسول معصوم، نبی امام، علی معصوم، وسیع امام، حسن معصوم، وسیع امام۔ یہاں تک آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گئے۔ اب یہ تھے انقلابات، ریولیوشنز۔ ان ریولیوشنز میں اگر آپ کو دیکھنا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام تاریخی انقلابات کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ہر ایک کا ریولیوشن آتا ہے۔ 20th سینچری کے بڑے ریولیوشنز، فرینچ ریولیوشن اور سوویت یونین کا ایک ریولیوشن، رشیا کا ریولیوشن 20th سینچری کے۔ فرینچ ریولیوشن اٹھا اور غروب ہو گیا۔ کمیونسٹ کا انقلاب اٹھا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، ڈیڈ اینڈ پر پہنچنے کے بعد، لاکھوں کی جانیں جانے کے بعد دم توڑ دی۔ بشریت سے جب پوچھا گیا یہ انقلابات نے کیوں دم توڑا، بشریت نے کہا اس لیے کہ ہمارے پاس
ہمارے ذہنوں میں یہ تصور تھا ہم لوگ انسان کامل ہیں، ہم لوگ آگے تک بڑھ سکتے ہیں، ہدف تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ہدف ناکام ہو گیا، سب دم توڑ چکے. کوئی انقلاب دنیا کے اندر نہیں ہے جو سٹیبل ہے. آپ دیکھیے کوئی انقلاب نہیں، چاہے داخلی انقلاب ہو، چاہے خارجی انقلاب ہو، چاہے وہ انقلاب روشن فکروں کا ہو، چاہے وہ انقلاب ڈکٹیٹرز کا ہو، چاہے وہ انقلاب آنے والے ریولیوشنری لیڈرز کا ہو. کوئی انقلاب سالم نہیں ہے. اس کی گفتگو ہم بیچ بیچ میں کیا کریں گے، لیکن جو بڑے انقلابات میں آپ کے سامنے بیان کیا وہ بڑے انقلابات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. موسیٰ کا انقلاب شروع اچھا ہوا. موسیٰ کس کا آدمی تھا؟ اللہ کا آدمی تھا. موسیٰ الہی تھے، موسیٰ نبی تھے، موسیٰ اللہ کے قوانین لے کر آئے تھے، موسیٰ اللہ کی کتاب لے کر آئے تھے، موسیٰ اللہ کی طرف سے ماموریت لے کر آئے تھے، موسیٰ کے ریسپانسبلٹیز تھے، موسیٰ کے تھوڑے ڈیوٹیز تھے. اتنا ہونے کے باوجود اینڈ آف دی ڈے موسیٰ کا انقلاب فیلئر، معصوم کا انقلاب فیلئر. داؤد کا ایک حد تک لوگوں نے ساتھ دیا، آگے بڑھے، ارض مقدس کو حاصل کیا. سب چیز ہونے کے بعد اینڈ آف دی ڈے داؤد کا انقلاب فیلئر ہو گیا. تیسرا انقلاب سلیمان، ایک یونیک انقلاب تھا. یہ ایک ایسا انقلاب تاریخ بشریت میں آج تک ایسا انقلاب نہیں گزرا. کیا خاصیت ہے سلیمان کے انقلاب میں؟ سلیمان کے گورنمنٹ کے اندر کام کرنے والے جنات، سلیمان کے گورنمنٹ کے اندر کام کرنے والے شیاطین، ایک درجے کے جادوگر لوگ، ایک درجے کے، ہر کام. ہوا سلیمان کے قبضے میں، پرندے سلیمان کے قبضے میں. ساری دنیا کا جس طریقے سے سیٹلائٹ میپ ہوتا ہے، سیٹلائٹ جو سیٹلائٹ سے میپ نکالتے ہیں، اس طریقے سے میپ دینے والا سلیمان کو ہدہد، کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں. آج جو طاغوت، شیطان اکبر، ورلڈ پاورز، جو گریٹ سیٹن جسے کہا جاتا ہے، یعنی امریکہ، برٹش، جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ساری دنیا کے اوپر ہے، ہم کہیں پر بھی کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے. ہم کہیں پر بھی کسی کو بھی سیٹلائٹ کے ذریعے سے مار سکتے ہیں، کسی کو بھی ٹریک کر سکتے ہیں. اتنی بڑی ٹیکنالوجی رکھنے والا، یہ ٹیکنالوجی آج کی ہے، لیکن اس دور کی سیٹلائٹ اگر دیکھا جائے، ہدہد پرندہ جو ساری سکیننگ کر آ کر کہتا تھا. ایک پرندہ، سورہ سبا اٹھا کر دیکھیں آپ، سورہ سبا جس کے اندر ساری چیزیں بیان ہیں. ہدہد جب آیا، سلیمان نے دیر سے آنے کا مقصد پوچھا، کیوں دیر سے آیا؟ ہدہد نے کہا ایک ایسی قوم جو سورج کی پرستش کر رہی ہے. ہدہد کہہ رہے ہیں یعبدون الشیطان، یہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے. اس دور میں شیطان پرستوں کو ڈیٹیکٹ کر ساری انفارمیشن سلیمان کو دینے والا ایک عظیم سیٹلائٹ ہدہد. وہ جو کریں آپ لوگ، قرآن دیوانہ بنا دیتا ہے انسان کو اگر قرآن کو عبرت کی نگاہ سے پڑھا جائے تو. ہر چیز اس کے اندر پوشیدہ ہے، ہر چیز موجود ہے. کوئی چیز، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر نہیں ہے. سلیمان کی اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود اینڈ آف دی ڈے سلیمان کی حکومت فیلئر، سلیمان کامیاب نہیں ہوئے. بنی اسرائیل کے 3 معصوم حکومتیں ناکام ہو گئی، یعنی مقصد تک نہیں پہنچ سکی. جبکہ سلیمان کی حکومت کے بارے میں یہ ہے، خدایا مجھے ایک ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے. ہے قرآن میں آیت، اللہ سے سلیمان کہہ رہے ہیں یہی ملک عظیم، کہ کسی کو من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اللہ نے ایک چھوٹی سی حکومت، اس عظیم حکومت کا
مزاح کے عنوان پر سلیمان کو دیا، لیکن سنبھل نہ سکی معصوم کی حکومت۔ کس کے ڈائریکشن میں یہ حکومتیں چل رہی تھیں؟ اللہ کے ڈائریکشن میں، وحی، الہام، اللہ ڈائریکٹ کر رہا تھا، وحی نازل کرتا تھا۔ موسیٰ پر کون سی کتاب؟ توریت، داؤد زبور، سلیمان اسی زبور کی اتباع و توریت کی اتباع کرنے والے، یعنی یہ سب ڈائریکٹ گائیڈنس میں سے تھے اللہ کے۔ بنی اسرائیل، اب بنی اسماعیل میں، میرا آواز کلیئر ہے یہاں پر؟ ایکو تو نہیں ہے؟ میسیج پہنچ رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تھوڑی سی ایکو وغیرہ کی بنا پر میرا میسیج ڈیلیور کرنے میں پرابلم ہو جائے، کیونکہ یہاں سے بھی مائک میں سے بھی آواز کھینچتی ہے صاف لانے میں، ویکیوم کی بنا پر تو تکلیف ہوتی ہے میسیج پہنچانے میں، آواز پر اثر پڑتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے۔ یہ بنی اسماعیل کی حکومت ہے، بنی اسرائیل کی۔ اب آئیں بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل کی حکومتیں اگر آپ دیکھیں، پہلی حکومت کس کی میں نے بیان کیا؟ پیغمبر، اللہ کا نبی، سب چیز معصوم، امام، پیغمبر بھی امام ہے۔ ہر نبی اپنے دور میں نبی رہا، لیکن جب امامت مل جاتی ہے، امامت لامحدود ہو جاتی ہے۔ یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں۔ مثلا ایک دور میں کئی نبی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس دور میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بچوں کو، جوانوں کو سمجھانے کے لیے، اس دور کے لحاظ سے مثلا ہندوستان میں اگر انبیاء آتے، ہو سکتا ہے مدراس کو ایک نبی مل جائے، بنگلور کو ایک نبی مل جائے، ویلور کو ایک نبی مل جائے، بامبے کو ایک نبی مل جائے، یا ایک ایک بڑے بڑے شہروں میں دو دو انبیاء ہو سکتا ہے۔ یہ خدائی قانون نہیں ہے۔ اس دور میں ویسے تھے، ایک ہی دور میں موسیٰ بھی تھے، ایک ہی دور میں شعیب بھی تھے، ایک ہی دور میں ابراہیم تھے، ایک ہی دور میں لوط تھے۔ ایک وقت میں صبح کے طلوع صادق سے لے کر طلوع فجر کے مابین، اس 1.5 گھنٹے کے عرصے کے اندر بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کا سر کاٹا۔ کتنے انبیاء؟ 70۔ پوسٹ، نبی کا پوسٹ جب تک رہتا ہے محدود رہتا ہے۔ نبی صرف امت کے لیے، امت کے لیے، یعنی نبی اگر گورنمنٹ پوسٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے، سٹی کے لیے ایک کلیکٹر ہوتا ہے، ویسا ایک نبی ایک امت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کلیکٹر دوسرے شہر میں نہیں کام کر سکتا، نبی اپنی امت سے ہٹ کر دوسرے امت میں کام نہیں کر سکتا، یہ نبی۔ جب نبی کا پوسٹ ختم ہو جاتا ہے، رسول، رسول کا پوسٹ بڑا ہوتا ہے، رسول کا پوسٹ بڑا ہوتا ہے۔ کیسے بڑا ہوتا ہے؟ کہ وہ کئی انبیاء پر سبقت، یعنی بڑا ہوتا ہے، وہ کئی امتوں کا مالک ہوتا ہے، اسے دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا پوسٹ اللہ کے نزدیک امام۔ جب نبی یا رسول امام بن جاتا ہے تو اس کے بارڈرز ہٹ جاتے ہیں۔ اب وہ امام صرف امتوں کا نہیں ہے، امام ناس کا ہوتا ہے۔ نبی امت کا ہوتا ہے، امام ناس کا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کا ہوتا ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ علی صرف شیعوں کا امام ہے، کہہ سکتا ہے علی لوگوں کا امام، چاہے وہ لوگوں میں شیعہ ہو، چاہے وہ لوگوں میں غیر شیعہ ہو، چاہے وہ لوگوں میں مسلمان ہو، چاہے وہ لوگوں میں غیر مسلمان ہو، ہر کوئی جب آ جائے گا تو اس کا امام علی ہوگا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے امام کے ظہور کے بعد، اللہ نصیب کرے وہ ظہور ہمیں دیکھنا اور ہم اس حکومت کو درک کریں، جب امام آئیں گے تو امام کا ٹریٹمنٹ ہر ناس کے ساتھ ہوگا، یعنی سارے ناس لوگوں کے ساتھ ہوگا، ایک خاص قوم و قبیلے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی اس کے اندر امام کے پاس فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے، نہ کہ کوئی خاص مذہب داخل ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ رسول ناسی ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے اسرائیل یہودی ملک، یعنی اللیگل اسٹیٹ، یہودی مینٹیلٹی میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج بھی
اسرائیل کی میڈیا اپنے پرائم منسٹر کو ناسی کہتی ہے، خود یہود زبان میں ناسی کہتی ہے، یعنی ناسی کا مطلب یہ ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر ناسی ساری دنیا پر حکومت کرے گا، جس کا کیپٹل ہوگا واشنگٹن ڈی سی۔ یہ سب آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ واشنگٹن ڈی سی سے مراد کیا ہے؟ ڈی سی ڈیوڈ کیپٹل۔ ڈیوڈ کون؟ داؤد۔ داؤد کون؟ جسے یہود مانتے ہیں، برعکس بیٹے سے نفرت کرتے ہیں، سلیمان سے۔ سولمن ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں بیت المقدس کو ہٹا کر، تاکہ ناسی ایک آ جائے وہاں پر۔ میں اس سے آسان زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ ناسی امام سے ربط ہے، نبی سے ربط نہیں ہے۔ جب ابراہیم امام تھے، جس آیت کے اندر آیت 124 سورہ بقرہ کی، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو اللہ نے کلمات کے ذریعے سے امتحان کیا، قال، اللہ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، یعنی ناس امام، لوگوں کا امام بنایا۔ امامت لوگوں کے لیے ہوتی ہے، امامت ایک خاص فرقے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے۔ اسی لیے باطل بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ہمیں نبی نہیں، امام چاہیے، امام اپنے میں سے ہونا چاہیے۔ یہود کہتا ہے امام اپنے میں سے ہونا چاہیے۔ مجھے اچھا یاد ہے، میں اس 1.5 سال کے اندر جو میرے زیادہ تر سبجیکٹس آپ لوگ جو سن چکے ہیں، والوں میں بہت کم پڑھا ہوں یہاں پر، لیکن انٹرنیٹ کے اندر میری مجلسیں موجود ہیں جو اسی ٹاپکس کے اوپر ہیں، جو اتفاقاً یہود اسی امام کا دعوے دار ہے جس امامت کا شیعہ دعوے دار ہے۔ بہت بڑی کنفیوژن، بہت بڑی کنفیوژن یہاں پر۔ اب پیرامڈ پاور اگر آپ دیکھیں گے، ہیرا میں قدرت کہتے ہیں اسے، ہیرا میں قدرت یعنی اس پاور تک پہنچنے کے لیے ایک قدرت، شیطان پرستی کے ذریعے سے۔ کیونکہ ڈے 1 جس وقت آدم کے سجدے سے انکار کیا گیا، اسی دن شیطان کا چیلنج جو آپ کے سامنے ہے، اور اسی کے بعد سے فوراً بعد سے ہیومن سیکریفائزنگ ایک لہر، قابل نے حابیل کو مارا اور شیطان پرستی شروع ہوئی۔ شیطان نے کس طریقے سے سانپ کی شکل میں مور کے پیروں میں لپٹ کر آدم کو اس درخت کے پاس لے گیا اور کہا کہ اس درخت سے کھاؤ۔ آدم نے کہا کہ نہیں کھاؤں گا، اگر کھاؤ گے تو تم اللہ جیسے بن جاؤ گے۔ آدم تقدس مآب تھے، یعنی خدائی بننا چاہتے تھے، خدائی بننے کے لیے خدائی راستے کے ذریعے سے بہک گئے۔ توجہ کریں آپ لوگ، کتنا گہرا مطلب ہے یہ۔ میں بولا نا جتنا ڈیپ جاؤں گا اس کے اندر میں، اتنا ڈیپتھ گہرا ہے یہاں پر۔ اور ہم اس وقت تک امام کے ظہور کو نہیں سمجھ سکتے جب تک حکومت کو نہیں سمجھیں گے۔ حکومت کو سمجھنے کے لیے ہر دور کی ہسٹری ضروری ہے۔ اب معلوم ہوا ہر نبی اپنے دور میں امام بھی رہا ہے، یعنی امام یعنی ہدایت کرنے والا، لیڈ کرنے والا۔ رسول اللہ بھی اپنے دور میں رسول تھے اور امام بھی تھے۔ آپ دعائے توسل میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا امام الرحمہ، یا سیدن، یا امام، یا یا ابا القاسم، یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، امام رحمہ، امام معصوم، ہر معصوم امام رہا ہے۔ یہ پہلے رسول کی حکومت کامیاب ہوئی یا ہار گئی؟ یہ بتائیں آپ۔ موسیٰ حکومت ہار گئی، داؤد کی حکومت صحیح نہ چل سکی، سلیمان کی حکومت صحیح نہ چلی۔ اب آپ بتائیں رسول کی حکومت کے بارے میں کیا نظریہ؟ میں آپ کا نظریہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، بتائیں کیا ہوا؟ کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا۔ رسول کی حکومت بھی کامیاب نہیں ہوئی، معصوم ہونے کے باوجود۔ قرآن نازل ہوا رسول پر، 23 سال کے عرصے میں سارے امتیں مسلمان ہو گئی، لیکن اینڈ آف دی ڈے رسول کی حکومت فیلئر۔ کیا ہوا؟ جو رسول چاہ رہے تھے وہ ملا؟ 18 ذیلحج کو رسول نے کیا فرمایا؟ انی تاریخ من کنت مولا
علی مولا ہوا. اینڈ آف دی ڈے رسول کی حکومت دم توڑ دی، اسلام رہ گیا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ اسلام چلے گیا کیا، نہیں، اسلام ہے. لیکن جو حکومت، انقلاب، ریولیوشن، 23 سال کا ریولیوشن رسول کا، دم توڑ دیا سفر کے مہینے کے بعد، رسول کی رحلت کے بعد. کس طریقے سے دم توڑا؟ علی اکیلے ہو. 5واں ریولیوشن معصوم کا، کس کا ریولیوشن؟ علی کا ریولیوشن. اب آپ سوال کر سکتے ہیں علی کہاں کا ریولیوشن لائے؟ یہ خلافت جو ملی علی کو، ظاہری خلافت، یہ ریولیوشن تھا. لوگ اٹھے تھے، ٹیسٹ بدلے تھے. کہا کہ یہ حکومتیں جسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو چیزوں کی، وہ نہیں ملی ہمیں خلافت کے دور میں. یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں میں، آپ کو ذہن میں رکھیں. لیکن ان ایکسپیکٹڈ لوگ امید ہارے، اور ہارنے کے بعد علی کو لے کر آئے. 4 قسم کے گروہ ہو چکے تھے. پہلی گروہ خود ایک شیعہ گروہ تھی، یعنی شیعہ حزب گروہی، جو پہلے خلیفے کو مانی، دوسرے کو مانی، تیسرے کو مانی، چوتھے کو مانی، معاویہ کو مانی، یزید کو مانی، یعنی اس طریقے سے کوئی خاص وہ نہیں تھا. اس کے بعد ایک عثمانی گروہ تھی. عثمانی گروہ پہلے خلیفے کو مانتی ہے، دوسرے خلیفے کو مانتی ہے، تیسرے خلیفے کو عثمان کے قتل کے بعد علی کو نہیں مانتی. یہ عثمانی گروہ ہے. تیسرا گروہ راشدین کا گروہ، پہلے کو مانا، دوسرے کو مانا، تیسرے کو مانا، چوتھے کو مانا، اس کے بعد چھوڑ دیا. 5واں گروہ، چوتھا گروہ رافضیوں کا گروہ. کہا رسول کے بعد پہلے کو نہیں مانیں گے، دوسرے کو نہیں مانیں گے، تیسرے کو نہیں مانیں گے، صرف چوتھوں کو مانیں گے، کیونکہ یہ بلا فصل ہے. یہ ہم لوگ ہیں جسے رافضی کہا گیا. یہ لفظ رافضی کہاں سے آیا، یہ تاریخ میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہاں سے، بعض کہتے ہیں زین العابدین کے دور میں آیا، جب امام کے بھائی زید قیام کیے، کوفے میں سپورٹ نہیں ملا، ریولیوشن آنا تھا، سپورٹ نہیں ملا. الذین رفضونی، انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. رافضی یہاں سے شروع ہوا. ریولیوشن، امام کا ریولیوشن تھا. اینڈ آف دی ڈے امام کو جب اسیسینیٹ کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، مسجد سیکیورٹی نہیں تھی، مسجد کے اندر سیکیورٹی نہیں تھی. کیوں بھائی؟ یہ خلیفۃ المسلمین، سیکیورٹی ہونی چاہیے. نماز فجر میں اتنے لوگ آتے تھے، اس میں ایک ٹیرورسٹ اسلحہ لے کر مسجد کے اندر آیا، امام کے پیچھے نماز کی حالت میں، نوافل کی نماز تھی البتہ، بعض لوگ نماز پڑھ رہے تھے، بعض لوگ نہیں پڑھ رہے تھے، یعنی بعض بیٹھے ہوئے تھے، پروٹیکٹ ہو سکتا تھا. نماز کی حالت میں ایک ٹیرورسٹ خلیفۃ المسلمین کے سر کے اوپر ضربت لگایا. سوائے کوفے کے چند لوگوں کے، کوفے کے چند لوگوں کے، بقیہ سب کو احساس تک نہیں ہوا. شام کے اندر جب اطلاع ہوئی علی شہید کر دیے گئے، کہاں؟ مسجد میں، تو لوگوں نے کہا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. یعنی مینٹیلٹی دیکھیں کس طریقے سے تھی. یہ میں ابھی تمہیدات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. آخری ریولیوشن آج کے حد تک یہ ختم. کل سے ہم تحلیل کریں گے فیلئر کا ریزن کیا ہے، تاکہ امام کے ظہور کے بعد یہ ریزنز دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں امام کے ظہور کے بعد دوبارہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو ان دوروں میں. اس کے بعد کا ریولیوشن حسن ابن علی کا ریولیوشن. امام حسن کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ کیسا لوگ امام علی کے قتل کے بعد جب آئے امام کے پاس، آنے کے بعد بیعت کی، سب کرنے کے بعد دنیا کی ایک آرگنائزیشن جیسا آج کا UN اٹھا، سمپل میتھڈ میں یہ کہہ دیا حسن ابن علی کو صرف کوفے کے چند لوگوں نے بیعت کیا ہے، نہ کہ اسلامک ورلڈ نے بیعت کیا ہے. سمپل زبان.
آرام کے ساتھ، کوئی دقت نہیں، کوئی کچھ نہیں، کہہ دیا کہ اسلامک ورلڈ نہیں مانتی۔ معاویہ آیا، صلح ہوا، ایک ایسا ریولوشن کا سورج اوپر طلوع ہوا اور تیزی کے ساتھ غروب بھی ہو گیا۔ جو لوگ حسن کو لے کر ریولوشن کر رہے تھے وہی لوگ حسن کو معاویہ کے سامنے ڈھکیلنا چاہ رہے تھے۔ ریولوشن فیلئر۔ یہ 6 ریولوشن آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں، جا کر لکھ لیں، ایک ایک چیز کے اوپر ڈسکس ہوگی کل سے۔ یہ 6 ریولوشن کا نتیجہ، فیلئر کا نتیجہ یوم الاثنین، جو جناب زینب نے عصر عاشور ابو عبداللہ الحسین کے قتل کے بعد امام کے جنازے پر جا کر کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ یہ میرے بھائی کی حالت یوم الاثنین نے کیا، یعنی منڈے نے کیا تھا۔ منڈے دن، پیر کا دن، میرے بھائی کی حالت یہ کہ آخر پیر کا دن تھا کیا؟ پیر کا دن آخر اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ پیر کیوں لفظ لایا گیا؟ اس کو ہم بررسی کریں گے آگے چل کر، ابھی اس کو رہنے دو پردے کے پیچھے۔ یہ پیر کا راز کیا ہے؟ منڈے کا راز کیا ہے؟ زینب نے یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ پیر کے دن کی خراب کاری ہے کہ میرے بھائی کو یہ نوبت پہ لا دیا۔ سارے ریولوشنز ناکامی کا نتیجہ ایک گریٹ کنگڈم کے لیے ایک ایسا قدم اٹھانا تھا، ملک عظیم کے لیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا استعمال ہونا تھا۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ یہ تو بچہ جانتا ہے، ہم نے اس فدیے کو ایک عظیم وقت کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہ وہی فدیہ ہے جو چاند آج نظر آ چکا ہے۔ عزادارو، یہ قافلہ راہ کربلا میں تھا۔ ظاہراً ہمیں آج کی رات ولو چاند رات، لیکن آج کی رات مسلم ابن عقیل کو نہیں بھولنا چاہیے، اس لیے کہ مسلم ابن عقیل اس انقلاب عظیم حسینی کا پہلا پتھر ہے جو اس کربلا کے درخت کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہ پہلا فاؤنڈیشن ہے، یہ پہلا شہید ہے جو رکھا گیا تھا اس کربلا کے لیے، کہ اس کربلا کے اندر مسلم کا خون افتتاح کربلا ہے۔ عزادارو، مسلم کو ہم بھول نہیں سکتے۔ ان 72 شہداء جو شہید ہوئے کربلا میں، یہ سب کربلا کے شہداء ہیں۔ مسلم کے بیٹے میثم تمار، جس کی شہادت 22 ذی الحجہ کو، یعنی کربلا کے 18 دن پہلے ہوئی۔ میثم تمار، حضرت سکینہ یا حضرت رقیہ، حضرت زینب، کربلا سے لے کر شام تک کے راستے میں مرنے والے بچے، یہ سب نہضت عاشورہ کے شہداء ہیں۔ یعنی یہ کربلا کے میدان کے باہر مرے، لیکن سب کی شہادت اسی کربلا سے جڑی ہوئی ہے، جس کی ابتدا مسلم سے ہوئی اور انتہا زینب پر ہوئی۔ کتنا عظیم گہرا ربط ہے یہ آل رسول کا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے مسلم کو بھیجا تھا کوفے تاکہ جائے مسلم جا کر دیکھیں جن لوگوں نے خط لکھا اس خط کے پیچھے کیا راز ہے، کیا ان کا استقبال صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ سابق دورہ جو امام حسن کے ساتھ ہوا حال، جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوا حال، امام حسین یہ حال اپنے ساتھ نہیں کرنا چاہتے۔ امام نے مسلم کو روانہ کیا۔ مسلم 18,000 لوگوں نے گروہی شکل میں خطوں کے اندر امضا کر کر دستخط کر کر بھیجا ہے، تم جاؤ پیگیری کرو۔ مسلم آئے، جوش و ولولہ تھا علویوں میں، بیعت کی، مسلم کو رکھا، قیام کیا، پیچھے نماز پڑھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، شیطان نے ان کوفیوں کو سست کر دیا،
یہ کوفی سست ہو گئے۔ آخر بات یہ ہوئی، مغرب میں مجمع بھرا ہوا تھا، جب مسلم نے نماز عشاء کا آخری سلام پھیرا تو پیچھے پلٹ کر دیکھا ایک آدمی بھی موجود نہیں تھا۔ کوفے کی گلیوں میں گھروں کے اندر لوگ جا بیٹھے اور دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیا۔ مسلم کوفے میں ناآشنا تھا، مسلم کو کوفے کے راستوں کی خبر نہیں تھی۔ مسلم کبھی اس گلی میں جاتے، کبھی اس گلی میں جاتے، آخر ایک دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ دروازہ کھولا، ایک پیر زن نے دروازہ کھولا۔ ضعیفہ نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی جوان بیٹھا ہوا ہے۔ اے جوان، حالات اچھے نہیں ہیں، سارے شہر میں ابن زیاد کی فوج گھوم رہی ہے، لوگوں کو گھروں سے نکلنا منع ہے، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ چلا جا، تو ہے کون آخر؟ مسلم نے کہا کہ میں وہی سفیر حسین ہوں جو اس شہر میں ابا عبداللہ الحسین کے لیے راستہ بنانے آیا۔ میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں غریب ہوں، میں تنہا ہوں، میں بے کس ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں ہے، میں جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ اس ضعیفہ نے دیکھا کہ یہ مسلم میرے امام کا نمائندہ، اس نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو میرے گھر میں آ جا۔ رات میں بلایا، مسلم کو روٹی دیا، کھانا کھلایا، اس کے بعد مسلم کے لیے ایک کمرہ خالی کیا، مسلم سے کہا یہاں پر رہ جانا، صبح ہونے کے بعد لوگوں سے رات شہر کے باہر چلے جانا، وہاں سے مدینہ چلے جانا، حسین سے کہنا کہ حسین کوفہ وفا نہیں رکھتا، حسین نانا۔ بس رات گزری، صبح میں ابن زیاد کے لشکر کو معلوم ہوا، اس گھر کو گھیرا، مسلم تنو تنا گلیوں کے اندر کہاں تک جنگ کرتا۔ اللہ اللہ، ایک خندق کھودا گیا، اس پر راستہ بند کیا گیا، مسلم جنگ کرتے کرتے اس خندق کے اندر آئے، دشمنوں نے گھیر کر مارنا شروع کیا۔ محمد ابن اشعث نے کہا مسلم کو زندہ حوالے کیا جائے۔ بس آپ لوگ جانتے ہیں مسلم کی حالت کیا تھی۔ مسلم دربار میں، اب مسلم پانی پینا چاہتے، مسلم پیاسے تھے، مسلم نے کہا کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ جب مسلم پانی پینا چاہتے تھے، دانتوں سے یا ہونٹوں سے خون گرا، پانی کے اندر پانی میں خون مل گیا۔ مسلم نے پانی نہیں پیا، کہا شاید میرے نصیب میں پانی نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مسلم، نصیب کی بات نہیں، یہ حسب مصلحت الہی تھی۔ تم کربلا کی نہضت کے شہید ہو۔ کربلا میں تمام شہداء 3 دن کے بھوکے پیاسے دم توڑیں گے۔ مسلم، انہی شہداء میں تمہیں بھی رہنا ہے، تمہیں بھی پیاسے شہید ہونا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔